آج کوئی اذان کے لیے تیار نہیں، آج کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آج کوئی مسجد کی صفائی کے لیے تیار نہیں، آج کوئی قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں، آج کوئی تبلیغ کے لیے تیار نہیں، آج کوئی اپنے بچے کو مسجد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ ایمان ایسے کمزور ہو گئے، غفلت ایسی طاری ہو گئی ہمارے اوپر، ایسے اندھے بیڑے اور گونگے بن گئے، اسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا دین یہ لوارث ہو گیا ہے، الیاذ باللہ، یہ اجنبی ہو گیا ہے، الیاذ باللہ، یہ کوئی بیکار چیز ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ جیسے کہ میں نے درس میں بھی ان آیات کا حوالہ دیا تھا، کہ اللہ رب العزت نے 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے، ایک کافر ہے، دوسرے مومن ہے، اور تیسرے جو ہے وہ منافق ہے۔ پھر منافقین کے 2 اقسام، ایک سازشی ٹولہ ہے جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بزدل، نامرد اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں، کسی کی مخالفت برداشت کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں۔ تو یہ جو جماعتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو مومنین کا اللہ رب العزت نے سورہ الفرقان کے اندر آیت نمبر 73، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا۔ فرمایا رحمان کے بندے، سچے مومن وہ ہے جب اللہ کی کتاب کے آیات سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر اس میں نہیں گر پڑتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی کتاب سے نصیحت لیتے ہیں جو ان کے لیے ان آیات کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن جو منافق ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، مشرک ہوتے ہیں، ان کو قرآن کہتا ہے سمن، یہ بہرے ہیں، یعنی کہ ان کے کان نہیں ہے، کان ہے، آیت آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئے گی۔ بکمن، یہ گنگے ہیں، تو زبان بھی ہے ان کی، لیکن زبان ہونے کے باوجود اللہ کے نزدیک وہ گنگے ہیں۔ عمیون، اللہ فرماتا ہے یہ اندھے ہیں، تو ظاہری ان کی آنکھیں ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ اندھے ہیں۔ فہم لا یرجعون، ان کے واپسی کی کوئی سبیل نہیں ہے۔ اب تفسیر آپ کے سامنے قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 46 کے اندر اللہ فرماتا ہے افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھتے نہیں؟ فتکون لہم قلوب، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ان کے دل ہو، گھومے پھرے، گھومنا پھرنا بھی بہت سارے گھومتے پھرتے ہیں لیکن بغیر دل کے، دل ہوتے ہیں لیکن دل جو اللہ کہہ رہا ہے، جو چاہتا ہے اللہ، وہ دل نہیں ہوتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، سیر و تفریح کرتے ہیں، ڈول و دھماکے کرتے ہیں،
سب کچھ کرتے ہیں لوگ. اس لیے اللہ فرماتا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، ہو ان کے دل، ایسے دل یعقلون بہا جس سے وہ سمجھے. دل تو سب کے پاس ہے لیکن ایسے دل ان کے پاس ہو یعقلون بہا جس دل سے وہ سمجھے. او آذان، اور ان کے کان ہو. کان تو ہے لیکن ایسے کان ہو یسمعون بہا جو عقل والی بات کان سے سنے. آگے اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهَا، بس بے شک، لا تعمل ابصار، آنکھیں جو اس ماتھے کے نیچے لگی ہوئی ہے یہ اندھے نہیں ہوتے. یہ آنکھیں تو ہوتی ہے اس کے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ اندھے نہیں ہوتی. دیکھیں اللہ خود تشریح کر رہا ہے لا تعمل ابصار، یہ ظاہری آنکھیں جو اس کے چہرے پہ لگی ہے یہ اندھی نہیں ہوتی. ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ولیکن وہ آنکھیں ان کی اندھی ہوتی ہے جو صدور سینوں کے اندر ہوتی ہے. اب ہمیں تو یہ آنکھیں نظر آ رہی ہے نا، اندر والی تو نظر نہیں آ رہی. تو اللہ بہرا ان کو کہتا ہے جن کے وہ کان بہرے ہیں جو سینوں میں ہیں. اندھا ان کو کہتا ہے جن کے وہ آنکھیں اندھی ہو جو سینوں کے اندر ہے. اور لازمی بات ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچہ پیدائشی گونگا ہوتا ہے تو وہ بہرا بھی ہوتا ہے. یہ ایک ساتھ سسٹم اس کا ہوتا ہے، نہ وہ پھر بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. تو جو لوگ یہاں اس سینے میں جن کی آنکھیں ہیں وہ جب اندھی ہو جاتی ہے تو یہ والے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور یہ والی زبان گنگی ہو جاتی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ تینوں صفات اس کے اندر ایک ساتھ ہوتے ہیں. اب آگے دیکھیں اللہ رب العزت ان کی تفسیر ہمیں اپنے کتاب مجید کے اندر بتاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ فتوے بھی اللہ دے گا کیونکہ وہ اصل مفتی وہی ہے. اور آخر میں پھر میں آیات آپ کے سامنے بیان کروں گا بطور نتیجہ. سورۃ الکہف آیت نمبر 57 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اور اس شخص سے بڑا ظالم نہیں ہے اللہ کے نزدیک ممن ذکر بآیات ربہ، کہ جب اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے. دیکھیں قرآن مجید کے اندر آپ اس بات کو یاد رکھیں، ظالم اس کو کہا ہے جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں شرک شروع ہو جاتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی، لوگوں کے مالوں پہ ڈاکے ڈالنا، ناجائز قتل، سود کا کاروبار، منشیات فروشی اور منشیات کا استعمال، جتنے بھی گناہ ہیں صغیرہ کبیرہ سارے گناہ شروع ہو جاتے ہیں وہ شخص کرتا ہے جو آیات کا انکار کرتا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو ظالم کہا ہے اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. اب وہ مختلف ہو سکتے ہیں، اگر ہم اپنے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہم نے آپ کو استثناء نہ دے. یہ بہت بڑی مصیبت ہے اس قوم کی. قرآن بیان ہو، قرآن سے نصیحت کی جائے یا قرآن خود وہ دیکھ رہا ہو، ہر صورت میں وہ اپنے آپ کو مستثنیٰ کر دیتا ہے. ظالم ہے، مجرم ہے، ملزم ہے، گناہگار ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، منافق ہے، جو بھی ہے یہ ارد گرد کے لوگ ہیں. میں نہیں ہوں، میں تو صاف ستھرا ہوں. اور ایسا شخص کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا. یہ کتاب مجید سب سے پہلے اس پیمانے اور اس میزان میں اپنے آپ کو تولے اور اس
کتاب کی ہر آیت کا پہلا مخاطب اپنے آپ کو بنائے اور سب سے پہلے خود اپنے اندر یہ استطاعت پیدا کرے کہ اس کتاب سے میں اپنے امراض اور بیماریوں کی شفا کا علاج کروں۔ جب آپ سے حتمن ہو جائے، جب آپ کو تزکیہ نفس مل جائے، اس کے بعد آپ پر لازم ہے کہ دوسروں تک یہ دعوت پہنچ جائے۔ لیکن ہم تو اپنے آپ کو مستثنا کر کے گدی پہ بیٹھ جاتے ہیں، تخت پہ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد دوسروں پہ فتوے لگاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے دیکھیں، اس شخص سے بڑا ظالم نہیں ہے جس کو اس کے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے اور سمجھایا جائے۔ کسی میں ایک جرم، کسی میں دوسرا، کوئی جھوٹ بولتا ہوگا، کوئی غیبت کرتا ہوگا، کوئی حسد کرتا ہوگا، کوئی چغلی کرتا ہوگا، کوئی چوری کرتا ہوگا، کسی میں منافقت ہوگی، کسی میں شرک ہوگا، کوئی ڈاکے مارتا ہوگا، کوئی چوری کرتا ہوگا، تو میں تو اپنے آپ کو دیکھوں نا میرے اندر کیا کیا ہے، پہلے اپنا علاج کروں میں۔ اگر 99 غلطیاں میرے اندر ہیں اور مجھے اپنا آپ نظر نہیں آ رہا ہے اور کسی اور کی ایک غلطی وہ مجھے نظر آ رہی ہے، تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے، نقصان کی بات ہے۔ فرمایا اس شخص سے بڑا ظالم نہیں جسے اس کے رب کی آیات سے سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور وہ اس سے اعراض کرے، شائیں بائیں کرے، منہ پھیرے، نہ مانے، اس میں سستی کرے، ہیلے بانے کرے۔ آرادہ کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، سارے معنی آتے ہیں، اور وجہ بھی اللہ بتا رہا ہے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وجہ کیا ہے؟ جو کچھ یہ آگے بھیج رہا ہے آخرت کے لیے، اس کو یہ بھول بیٹھا ہے، ارے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اپنا نقصان کر رہا ہوں، یہ میرا عمل، یہ میرا عمل، یہ میرا عمل، یہ تو نقصان ہے، آخرت تباہ ہو رہی ہے میرے۔ نہیں، یہ فکر اس کو نہیں ہے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، جو کچھ اپنے آخرت کے لیے آگے بھیج رہا ہے یہ بھول بیٹھا ہے اسے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ اصل میں نتیجہ تو میں آخر میں بتاؤں گا، لیکن یہاں ان آیات میں بھی کچھ آیات کے ساتھ ساتھ نتیجہ اللہ بتا رہا ہے۔ اس کے عمل کا نتیجہ دنیا میں یہ ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اس کے دل پر ہم پردہ لے آتے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے یفقہوہ، کہ یہ میری کتاب کو سمجھے ہی نہیں، یہ میری کتاب کا فہم حاصل نہ کرے، اس کے دل پر ہم پردہ لے آتے ہیں۔ دیکھیں رویوں کا کتنا اثر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ میرا رویہ کیا ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ، اس کا نتیجہ کتنا جلدی نکلتا ہے۔ جب ایک شخص کو اس کے رب کی آیات سے اس کے اندر موجود گناہ سے روکا جائے، کمزوری ہائی لائٹ کی جائے اس کے سامنے، اس کا نقصان اس کو بتایا جائے، اور ماننے کے بجائے، اصلاح کے بجائے وہ مقابلہ کرے، ضد کرے، دشمنی کرے، کاؤنٹر اٹیک کرے، فرمایا ہم کرتے کیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اس کے دل پر پردہ لے آتے ہیں کہ وہ سمجھے ہی نہیں اس کتاب کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور اس کے کانوں میں ایسا ثقل اور بوجھ وقر پیدا کر دیتے ہیں کہ کام ہوتے ہوئے، سنتے ہوئے وہ سنتا نہیں ہے۔ بڑا عذاب ہے اللہ کا، سب کہے اللہ ہمیں اس عذاب سے بچائے، بہت بڑا عذاب ہے کہ ایسا معاملہ ہو جائے ہمارے ساتھ کہ آنکھوں سے دیکھے اور اللہ کی کتاب نظر نہ آئے، کانوں سے سنے اور سمجھ نہ آئے، زبان سے بولے اور سمجھ نہ آئے، یہ بہت بڑا عذاب ہے اللہ کا۔ فرمایا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تو اسے دعوت دے، پکارے کتاب ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، فرمایا یہ کبھی بھی لے آئے گا ہدایت کی طرف، زور لگا لو جتنا تمہیں لگانا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ، یہ آئے گا نہیں،
کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے مہر لگا دی ہے، پردے ڈال دیے ہیں، یہ نہیں آئے گا۔ آگے دیکھیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن ان کے سامنے پڑھ کے سناتے ہیں، کوئی اور کتاب نہیں، قرآن، جس کی تاثیر اللہ فرماتا ہے سورہ حشر کے اندر، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے وہ بھی اللہ کی خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ لیکن انسان جب مقابلے میں آتا ہے، ضد میں آتا ہے، ہردرمی پہ اتر آتا ہے، غصے میں آتا ہے، جب اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتا، جب اس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، اس کا معاملہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کتاب جس کی تاثیر اللہ فرماتا ہے پہاڑوں کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جو سمجھ اللہ انسان کو اللہ نے دی ہے، یہ سمجھ اللہ پہاڑ کو اللہ دے، اور اس کتاب کو پہاڑ پہ نازل کر دے، وہ بھی خشیت الہی کی وجہ سے ریزہ رہ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ فرمایا جب آپ ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اے محمد ہم آپ کے اور ان کے درمیان ایک ایسا حجاب مستورہ، ایسا پردہ لٹکا دیتے ہیں جو آنکھوں سے نظر تو نہیں آتا ہے لیکن آپ کی بات اس تک پہنچتی نہیں ہے، پردہ ہوتا ہے۔ کیا قدرت ہے اس کی، پردہ نظر نہیں آ رہا ہے، جو وہ بول رہے آنکھوں سے سن بھی رہے لیکن اس کی سمجھ ہی اس کو نہیں آ رہی ہے۔ فرمایا ہم آپ کے اور ان کے اس کے درمیان ایسا حجاب مستور پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتا نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اسی بات کو اللہ نے دہرایا جو سورہ کہف کے اندر تھی، آیت نمبر 46 کے اندر۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 45، قریب قریب ایک ہی طرح آیت ہے۔ یہاں اسی بات کو اللہ نے دہرایا کہ ہم ان کے دلوں پر پردہ لے آتے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھے نہیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیتے ہیں۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتا ہے، اور یہ خود بھی کہتے ہیں، اللہ ظالم نہیں ہے، یہ خود بھی کہتے ہیں، وقالوا، اور کہتے ہیں، سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ فرماتا ہے قلوبنا فی اکنۃ، ہمارے دل پردوں میں ہیں، مما تدعون الیہ، جس کتاب کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے، وفی آذاننا وقرا، اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے، ہم نہیں سنتے ہیں۔ دیکھیں انصاف ہمیں کرنا چاہیے، یہ رویہ غیر کا ہو پھر بھی ظلم ہے، یہ رویہ اپنوں کا ہو پھر بھی ظلم ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی ہے، یہ سلوک جو بھی اس کے ساتھ کرے، بہرحال دنیا کے قانون میں وہ مسلم تو ہو سکتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ مسلم نہیں ہے، وہ ظالم ہے، وہ اللہ کے رحمتوں کا مستحق نہیں، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، آیتیں آئیں گے۔ فرمایا یہ خود کہتے ہیں وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَعَمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، جاؤ یہ اپنا عمل کرو، ہم خود اپنا عمل کریں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے پردہ ہے، تمہاری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ آگے دیکھیں اس رویے کو اللہ کیا کہتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 17، وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور انہوں نے یہ خیال کیا ہوا ہے کہ ان کے اس رویے سے ان پر کوئی فتنہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے گا، کسی گمراہی میں یہ مبتلا نہیں ہوں گے، فَآمُوا وَسَمُّوا، بس یہ اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ قرآن سنتے ہیں نہ قرآن دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے بھیجی ہے اور 24 گھنٹے ہم اس کتاب سے اندھے اور بہرے رہے، 24 گھنٹے نہ سنے اور نہ دیکھے اس کتاب کو، اور پھر بھی یہ خیال کرے
کہ کوئی فتنہ ہمارے قریب پٹکے وغیرہ بھی نہیں جی، ہم تو عقیدہ ہمارا صحیح ہے، مومن ہیں. آپ یقین جانیں یہ مشاہدہ ہے، ایک دن بھی آپ اس کتاب سے تعلق نہ جوڑے اور اس معاشرے میں رہے، آپ فتنوں کا شکار ہو جائیں گے. فتنے مختلف ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. آنکھوں کا فتنہ، زبان کا فتنہ، کانوں کا فتنہ، دولت کا فتنہ، عیاشیوں کا فتنہ، زنا کا فتنہ، چوری کا فتنہ، دھوکے کا فتنہ، کوئی بھی فتنہ ہو سکتا ہے. ایک دن بھی اگر اس کتاب سے ہم دور رہتے ہیں، فرمایا ثم تاب اللہ علیہم، وہ مہربان تھا، پھر اس نے مہربانی فرمائی، ایک موقع اور عطا کر دیا. کہیں چلتے چلتے کسی مجلس میں کہیں بھی، پھر اللہ نے اپنی کتاب کسی بہانے میں ان کو سنا دی تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے، اللہ کی ہدایت کو سن لے. ثم عموا وصموا، وہاں سے گئے پھر اندھے اور بہرے، پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے. فرمایا کثیر منہم، ایک دو چار نہیں، کثیر منہم، یہ حالت ان میں سے اکثر کی ہے. میں اپنے آپ کو کیوں مستثنا کروں جب اللہ کہتا ہے وہ کثیر منہم، ان میں سے اکثریت کی یہ حالت ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تو دیکھ رہا ہے نا یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اس لیے اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، کیا ہو گیا ہم نہیں دیکھ رہے؟ ہم نے اپنے آپ کو اندھا بہرا بنایا ہے، صبح سے شام تک کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کتاب کے مطابق ہے اللہ کے یا خواہشات کے مطابق ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم اندھے بہرے بنے ہوئے ہیں. اب سورہ ہود سے اللہ نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں کہ اپنے قوم سے وہ کہہ رہا ہے. یہ ایک الگ انداز ہے قرآن کا، بطور دلیل نقلی اللہ رب العزت انبیاء سے بھی ان چیزوں کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں. قال، کہا اس نے، یا قوم، اے میرے قوم، ارأیتم ان کنتم علی بینۃ من ربی، تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں تمہارے رب کے طرف سے کھلے دلائل تمہارے پاس لایا ہوں، کوئی اپنی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی کتاب بیان کر رہا ہوں. وَآتَانِ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ، اور یہ اس کی مہربانی ہے جو اس نے اپنے طرف سے مجھے عطا کی ہے. یہ کتاب بس ساری رحمت ہی رحمت ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ رحمت رحمت ہے. اس کے بولنے میں رحمت، اس کے سننے میں رحمت، اس کے سمجھنے میں رحمت، اس کے عمل کرنے میں رحمت، اس کے تبلیغ میں رحمت. یہ رحمت رحمت ہے، اور اس سے جتنا آدمی دور ہوتا ہے لعنت ہی لعنت ہے. لعنت کہتے ہیں اللہ کے رحمتوں سے دوری کو لعنت کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے. تو نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں اپنے قوم سے کہ واضح دلائل تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے دلائل، اتنے واضح دلائل تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بات. أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اس حال میں کہ تم ناپسند کرو، تم نہ چاہو، اور میں اللہ کی یہ ہدایت اٹھا کر تمہارے سر پہ چپکا دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. ہماری پشتوں میں کہتے ہیں اگر تم نہیں جاؤ گے کندھے پشاب ادیویشن چلخر نسبل سرکو، اگر نہیں جاؤ گے تو کندھے پہ اٹھا کے لے جاؤں گا، لیکن اگر نہیں کھاؤ گے تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں تو کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی کتابیں میں بیان تو کر سکتا ہوں، تم سمجھنا ہی نہیں چاہو، اس کو ہضم ہی نہیں کرنا چاہو، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ انلزمکموها وانتم لها کارہون، تم اسے نہ چاہو اور میں تمہارے اوپر اس کو چپکا کرتا رہوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہی نہیں ہے. یہ آدمی من ینیب ہے اس کا قانون، جو اس کے طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوششیں کرتا ہے اس کے راہ میں اس کو اللہ راہ دکھاتا ہے. یہ غفلت کے نیند میں سوئے ہوئے، یہ بہرے اور اندھے، یہ گونگے، انہیں اللہ کبھی ہدایت نہیں کرتا ہے. آگے دیکھیں، وَأَمَّا ثَمُودُ، اور وہ جو سمودی تھے جس کی تباہی کی حالت اللہ نے اپنے کتاب میں بیان کی ہے کہ وہ زندگی مہلت کی ہے، سمجھاتے رہو
کوئی سمجھ گیا تو ٹھیک، نہیں سمجھا تو تباہی تو ہے۔ عادیوں کو دیکھو، سمودیوں کو دیکھو، کس طرح اللہ نے ان کو تباہ کر دیا۔ وَأَمَّا سَمُودُ، اور وہ جو سمودی تھے، فَهَدَيْنَاهُمْ، ان کو بھی ہم نے راہ دکھائی تھی اپنے، فَاسْتَحَبُّ الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، لیکن میری رہنمائی کے مقابلے میں انہوں نے اندھا رہنا پسند کر دیا۔ انہوں نے اندھا رہنا پسند کر دیا، اللہ کے تو کوئی الزام نہیں، اللہ نے تو انتظام کیا، کتاب بھیجی، رسول بھیجا، ان تک حق پہنچایا، حجت تمام کیے، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ۔ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ہماری آیات کو جھٹلایا، انہیں غرق کر دیا۔ ان کا جرم یہ تھا انہم کانوا قوما عمین، کہ کتاب ہدایت آنے کے بعد بھی وہ اندھے رہے۔ یہ کتاب جو ہدایت کے لیے آئی، اس کے بعد بھی کوئی کہے کہ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا، اچھے برے میں، حلال اور حرام میں، ہدایت اور گمراہی میں، شرک اور توحید میں، سنت اور بدعت میں فرق نہیں کر سکتا۔ آگے اللہ فرماتا ہے سورہ الاحقاف کے اندر وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، ارے لوگوں ہم نے ان کو کان دیے ہیں، آنکھیں دیے ہیں، دل بھی ان کو دیے ہیں۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ، لیکن اس کے باوجود ان کے یہ کان، ان کی یہ آنکھیں، ان کے یہ دل کوئی فائدہ انہیں نہ دے سکے، اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ افسوس کی بات ہے یہ کہ آنکھیں اللہ نے دی ہے، کان اللہ نے دیے ہیں، دل اللہ نے دیے ہیں، سمجھداری کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم جہنم سے نہ بچ سکے تو یہ کیا سمجھداری ہے؟ کیا آنکھوں کا کانوں کا سننا ہے، کیا آنکھوں کا دیکھنا ہے، کیا دل کا ہونا ہے؟ کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا۔ فرمایا فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، ذرا بھی اللہ کے عذاب سے ان کو نہ بچا سکے۔ کس وقت؟ اس وقت کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب جہد کے ساتھ یہ اللہ کے آیات کا انکار کرتے رہے، جہد کے ساتھ۔ دو جرم ہیں، قرآن خود بتا رہا ہے، ایک کی آیت یہ آئی اور ایک کی ابھی آنے والی ہے، کہ آپ کو علم ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ آپ کو آتا ہے، تفسیر آپ کو آتی ہے، آپ لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں، درس بھی کرتے ہیں، تقریر بھی کرتے ہیں، لیکن جہد کے ساتھ، علم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی آیات کی آپ تکذیب کرتے ہیں۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ علم کے باوجود قرآن کی آیات جو حکم دے رہا ہے وہ ہم نہیں مان رہے ہیں، جس سے منع کر رہا ہے اس سے ہم منع نہیں ہو رہے ہیں۔ فرمایا جب جہد کے ساتھ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تو اب ان کی سمجھ ان کی کوئی فائدے نہیں آئی۔ علامہ ہو، اپنے لیے ہو، کان ہو، دل ہو، آنکھیں ہو، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اب آگے دیکھیں یہ کیا اللہ فرماتا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ تکذیب کیا ہے؟ تکذیب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت جھوٹی ہے، یہ تو ہے تکذیب، سب کو پتہ ہے۔ تکذیب یہ بھی ہے، مثال کے طور پر میں آسان مثال دے رہا ہوں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، صلاۃ قائم کرو، اور آپ قائم نہیں کرتے، یہ تکذیب ہے، یہ انکار ہے، یہ جہد کے ساتھ انکار ہے۔ اے ٹو زیڈ، اس طرح جتنے بھی مثالیں آپ اپنے دل و دماغ سے سمجھ سکتے ہیں، سمجھے۔ ہماری زندگی میں جو کچھ ہے، اللہ نے حکم دیا، ہمیں علم بھی ہے، اللہ نے منع کیا، ہمیں علم بھی ہے،
نہ حکم پہ عمل کر رہے، نہ منع سے منع ہو رہے ہیں۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ سم بکم، یہ تو ہے بہرے اور اندھے، یہی تو ہے بہرے اور اندھے۔ فی الظلمات، کتاب نور آنے کے بعد پھر بھی اندھیروں میں پڑے ہیں، کیونکہ یہ قانون ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات۔ یہ تو پہچان ہے دنیا کے اندر۔ اگر آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ کے کان کام کر رہے ہیں، آپ کا دل کام کر رہا ہے، آپ مومن ہیں، آپ اللہ کی آیات پہ عمل کر رہے ہیں، تو آپ اندھیروں سے نکلو گے، روشنی میں آؤ گے۔ اگر آپ اندھیروں میں ہیں، روشنی میں نہیں آ رہے، تو آپ سمجھ لے کہ آپ اللہ کی ہدایت نہیں، طاغوت کے ہدایات پر عمل کر رہے ہیں۔ طاغوت کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے، لیڈر ہو سکتا ہے، مولوی ہو سکتا ہے، حکمران ہو سکتا ہے، لیکن طاغوت آپ کا نفس بھی ہو سکتا ہے، جو آپ کو اللہ کی کتاب کی روشنی سے کھینچ کر اندھیروں کی طرف لے جا رہا ہے۔ فرمایا سم بکم فی الظلمات، یہ بہرے اور گنگے ہیں، بکمن۔ فرمایا فی الظلمات، اندھیروں میں پڑے ہیں، من یشاء اللہ یضللہ، اور یہ اللہ کی مشیت ہے۔ جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے؟ مطلب قرآن میں خود ڈھونڈو، جس کے رویے سے ہوتے ہیں، جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرے، جو اندھیروں میں رہے، جو گنگا رہے، جو بہرا رہے، جو اللہ کی کتاب سے ہدایت نہ لے، تو ایسے ہی لوگوں کو اللہ گمراہ کرتا ہے۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو اللہ چاہتا ہے صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں، انابت ہوتی ہے ان کے اندر۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہ آیت تو میں پڑھ چکا ہوں۔ اب سورۃ النمل کے اندر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، اس کے اندر تسلی ہے مبلغ کے لیے، انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ ایسے لوگوں کو اللہ نے یہاں مردہ کہا، زندہ ہونے کے باوجود اللہ نے مردہ کہا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے۔ مردہ وہ ہے جو اللہ کے وحی سے محروم ہے، اور زندہ وہ ہے جو اللہ کی وحی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ فرمایا وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ بہرے کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کے چلا جائے، اس کے کان نہیں ہے، بہرا ہے، اور اس نے پیٹ آپ کی طرف کی ہے، تو آپ چیختے رہو، اس کو کیا پتا ہے۔ وَلَا تُسْمِعُ صُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے جو پیٹ پھیر کے چلا جائے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ اندھے کو اس کی گمراہی سے نکال سکتے ہیں۔ وہ اندھا بنا ہوا ہے، اندھیرے میں رہنا چاہتا ہے، آپ نہیں نکال سکتے ہیں۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، یہ ہے اصل چیز۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، اے نبی آپ تو ان کو سنا سکتے ہیں جو میری آیات پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، فہم مسلمون، اور میری آیات کے سامنے سرنڈر ہو جاتے ہیں، اطاعت خم کرتے ہیں، وہ کہ رب کی بات ہے، رب کا حکم ہے، اس کے سامنے جھک جائے، فہم مسلمون، ایسے لوگوں کو آپ سنا سکتے ہیں۔ یہ صفت پیدا کرے اپنے اندر۔ آپ یقین جانیں قرآن ایسی کتاب ہدایت ہے، یہ انسان کو لرزا دیتی ہے، لرزا دیتی ہے۔ فرمایا تم تین ہوتے ہو تو چوتھا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، اللہ کو ایسے مانو۔ تم چار ہوتے ہو تو پانچواں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم جہاں ہوتے ہو وہاں میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، تم قرآن پڑھتے ہو یا کوئی بھی عمل کرتے ہو وہاں پہ میں تمہارے پاس موجود ہوتا ہوں۔ ایسا اللہ کو مانے۔
تزکیہ نفس ایسے نہیں ہوتا ہے. بڑی تباہی آئی ہے. آج کوئی اذان کے لیے تیار نہیں, آج کوئی نماز پڑھانے کے لیے تیار نہیں, آج کوئی مسجد کی صفائی کے لیے تیار نہیں, آج کوئی قرآن سیکھنے کے لیے تیار نہیں, آج کوئی تبلیغ کے لیے تیار نہیں, آج کوئی اپنے بچے کو مسجد میں بھیجنے کے لیے تیار نہیں. ایمان ایسے کمزور ہو گئے, غفلت ایسی طاری ہو گئی ہمارے اوپر, ایسے اندھے بیرے اور گونگے بن گئے ہم. ایسے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا دین یہ لوارث ہو گیا ہے, الیاذ باللہ, یہ اجنبی ہو گیا ہے, الیاذ باللہ, یہ کوئی بیکار چیز ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ صحابہ کرام ہے, ایک عورت اپنے بچوں کو جہاد میں بھیجتی ہے, پتہ لگا دونوں شہید ہو گئے. اللہ کے نبی نے سے پوچھا میرے بچے کہاں ہیں؟ کہاں جنت نہیں, جنت الفردوس میں ہے. کہا اللہ کا نبی اگر اور ہوتے تو اس کو بھی قربان کر دیتا لیاتی میں. ایسے لوگ ہوتے جہاد میں اپنے اولاد کو تیار کرتے تھے, بیچتے تھے یہ شہید ہو جائے. آج ہم تبلیغ میں نہیں بیچتے, قرآن سکھانے کے لیے نہیں بیچتے, نماز کے لیے نہیں بیچتے, صلاۃ کے لیے. ہم بھی مومن ہیں, 3 سال کا ہو جاتا ہے ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ماں پانی کو واٹر کہتے ہیں, آنے کو کن کہتے ہیں, یہاں کو ایئر کہتے ہیں, ہماں کو مدر کہتے ہیں, باپ کو فادر کہتے ہیں. تکلیف ہوتی ہے کہ یہ انگریزی سیکھ جائے, بابا امریکہ ہم سے راضی ہو جائے, اس کی دنیا بن جائے. لیکن یہ آخرت سے غافل وہی بچہ وہ گریجویشن کر لیتا ہے, گریجویٹ ہو جاتا ہے, وہ انجینئر ہو جاتا ہے, وہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے, وہ کمپیوٹر سائنس میں ڈگریاں کر لیتا ہے, لیکن دین کی سمجھ اسے نہیں ہوتی ہے, قرآن کا ترجمہ اسے نہیں آتا ہے. ہم مومن ہیں. اللہ بیان فرماتا ہے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ, پس اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے, یہ مردہ قوم ہے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, ان بہروں کو جو پیٹ پھیر کے چلے گئے آپ ان کو نہیں سنا سکتے. ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون. آپ حیران ہو جاؤ گے کہ ان آیات کی یعنی اتنی اہمیت ہے. یہ آیت میں نے 2 دفعہ ریپیٹ کی, لیکن یہ ایک سورت کی آیتیں نہیں ہے. پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے سورت نمل کی پڑھی تھی, بالکل ہو وہی آیت. دوسری آیت جو پڑھی ہے سورہ روم کی آیت ہے. اتنی اہمیت ہے ان آیات کی. اللہ فرماتا ہے افانت تسمع الصم او تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين, جو کھلی گمراہی میں ہو, کیا نبی آپ ایسے بہروں کو سنا سکتے ہیں, ایسے اندھوں کو تو راہ دکھا سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, یہ کام تو نہیں کر سکتا ہے. آگے اب آپ دیکھیں, اب آپ کے سامنے میں چونکہ وقت ختم ہے ایک آیت پڑھتا ہوں اور اس کے بعد بطور نتیجہ جو نکلتا ہے بطور نتیجہ میں ان آیات کو پڑھتا ہوں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اے نبی آپ کی مجلس میں, نبی سے اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ کی مجلس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کان لگا کے سنتے بھی ہے. مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, استماع کہتے ہیں کان لگا کے سننا, کان لگا کے سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ, لیکن جب آپ کے پاس سے اٹھ کے جب باہر جاتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ, تو جو اہل علم ساتھی ہوتے ہیں ان سے مذاقاً کہتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. ان کا مذاق بڑا مہنگا پڑے گا لیکن ان کو شعور نہیں ہے. فرمایا کہتے ہیں ماذا قال آنفا, اندر کیا کہہ رہا تھا اللہ کا نبی؟ یستمع الیک, کان لگا کے سن رہا ہے, باہر نکل کے پوچھ رہا ہے ماذا قال آنفا, یہ بھی کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں طبع اللہ علی قلوبہم, ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. استاد جی تم تو ہنس رہے ہو, مذاق کر رہے ہو, تم تو خوش ہو رہے ہو, مہلت کی زندگی سے فائدہ تم نے نہیں اٹھایا.
قرآن کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، یہ کتابیں وحی کو چھوڑ کر اپنے خواہشات کی پیروی میں لگ گئے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، نہ صرف دلوں پر، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کے آنکھوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غافل لوگ ہیں، غافل۔ دوسری تفسیر ہے، ایک تفسیر اللہ کی آیات کو سمجھنے کے باوجود اس کا انکار کرنا، اور دوسری تفسیر کہ اللہ کی آیات سے غافل رہنا۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے بہتر کثرت سے جن اور انسانوں کو ہم جہنم کے اندر ڈالیں گے، اس کا ایندھن بنائیں گے۔ کیوں؟ دل دیے ہیں سمجھتے نہیں، آنکھیں دیے ہیں دیکھتے نہیں، کان دیے ہیں سنتے نہیں، غفلت میں پڑے ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انسان اور جانور کا فرق ہے کہ اگر آپ اللہ کی کلام پہ عمل کر رہے ہیں، آپ انسان ہیں، آپ مومن ہیں، آپ مسلم ہیں، آپ متقی ہیں۔ اگر آپ اللہ کی کتاب پہ عمل نہیں کر رہے، آپ کی اتنی لمبی داڑھی، پگڑ آپ نے باندھا، ٹانچے آپ کے ٹخنوں سے اوپر، آپ 5 وقت کی صلات ادا کرتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ جانور ہے۔ صرف 5 نمازیں پڑھنے سے آپ انسان نہیں بنیں گے مسلم مومن، پوری شریعت ہے، پورا دین ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔